تبلیغیہ یہ ہے، اور ایک حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باب باندھا تبلیغیے کا۔ کیا تبلیغ کر رہا تھا؟ بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے برخیز کے وقت نماز است۔ یہ پورا باب ہے مثنوی شریف کے اندر، مثنوی روم کے اندر، اور 3-4 باب باندھے آپ نے۔ شیطان حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا رات کے وقت اور دروازہ کھٹکا کے کہتا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں کون آ گیا جو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ میرے گھر میں کون آ گیا جو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو شیطان تھا۔ فرمایا تو تو نمازوں سے روکتا ہے۔ کہنے لگا حضرت آج میں تبلیغیہ بن کے آیا ہوں، کل آپ کی ایک نماز وقت سے رہ گئی، جماعت رہ گئی، تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی، آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ آج میں وقت پہ اٹھانے آ گیا ہوں کہ 70 کا نہ ملے 1 کا مل جائے۔ تو کہا ایک تبلیغیہ یہ بھی ہے کہ سوئے ہوئے کو اٹھا رہا تھا، اور 2 تبلیغیے وہ بھی تھے جو حضرت سلطان نور الدین سنگھی کے زمانے میں میرے مصطفیٰ کے دربار کی طرف جا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نور الدین سنگھی کو خواب میں ملے۔ اے نور الدین سنگھی، تو سلطان ہے، تو سپہ سالار مصطفیٰ ہے اور امت کا رہبر ہے، مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں، تبلیغیے بن کر آئے اور مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حضور وہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان کی شکلیں دکھائی۔ حضرت سلطان نور الدین سنگھی نے 2 مہینے کا دمشق سے جو سفر تھا وہ 15 دن میں طے کر کے مدینے میں پہنچے اور اعلان کیا سارے مدینے والے آ جاؤ، سلطان نور الدین سنگھی تحفے دینا چاہتا ہے۔ سبھی کو دے دیے، پر حضرت نور الدین سنگھی کو قرار نہیں آ رہا۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے تحفہ نہ لیا ہو؟ اب سنیں ہمیں ایسے تبلیغیے نہیں چاہیے۔ مدینے والے کہہ رہے تھے حضور 2 بندے رہ گئے ہیں لیکن وہ بڑے نیک ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، حضور شلواریں ان کی کبھی نیچے نہیں ہوتی، گویا کہ ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں نماز کے لیے، حضور مصلی بھی ان کا تیار رہتا ہے، حضور لوٹا تو وہ چھوڑتے نہیں، وہ اتنے نیک ہیں، وہ مال بھی بانٹتے ہیں، وہ اتنے نیک ہیں، لوگوں کو سفر پر بھی لے جاتے ہیں، حضور وہ بڑے نیک ہیں، وہ تو اپنا وقت ضائع کرتے ہی نہیں، حضور وہ 2 بندے بڑے متقی ہیں۔ فرمایا مجھے زیارت تو کرواؤ ان لوگوں کی جو مدینے والوں سے نیک آگے۔ جب ان کو دکھایا گیا حضرت نور الدین سنگھی نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، فرمایا بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا ہم تو نیک لوگ ہیں، تسبیح ہمارا کام ہے، مصلی ہمارا مشن ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو بڑے میٹھے ہیں، ہم تو بڑے سیدھے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم جو مرضی کہتے رہو، پر مجھے گنبد خضرا والے نے سب بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہا ان کے گھر کی تلاشی لو۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی کچھ نہ ملا، ہاں ایک مصلی ملا، تو فرمایا اس مصلی کو اٹھایا جائے۔ جب مصلی کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سرنگ تھی جو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف نکال رہے تھے اور گنبد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت سلطان نور الدین سنگھی نے فرمایا بتاؤ اب تمہارا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے بتایا ہمیں فلاں فلاں یہودیوں نے بھیجا ہے، فلاں فلاں عیسائیوں نے اتنے پیسے دے کر بھیجا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہمیں لا کر دیا جائے۔ ایک بات تو سوچے، اس وقت کے یہودیوں کا بھی نظریہ تھا کہ نبی کا جسم ابھی بھی موجود ہے۔ آج کے مسلمانوں کا نہیں، ہمیں ایسے مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں تو وہ یہودی اچھے لگتے ہیں، کم از کم یہ تو سمجھتے تھے جو نبی ہوتا ہے اب اس کے جسم کو مٹنے نہیں دیتا۔
حضرت سلطان نور الدین سنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں تبلیغیوں کو واصل جہنم کیا اور بتایا لوگوں اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کے بغیر کوئی چارہ ہے تو میری تلوار کا یہی فیصلہ ہے، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں یہ جتنی کائنات میں تمہیں رونقیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے سب مصطفیٰ کے لیے بسا رکھی ہے۔ تو سنے ہمیں ایسی تبلیغ نہیں چاہیے جو ہمیں یہ کہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کا رہے ہیں، جو حضرت حسان کا رہے تھے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ ولا مثال لہ۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضور غوث اعظم کا رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضرت سیدنا امام احمد رضا کا رہے تھے، وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو سلطان باہو کر رہے تھے، واہ نصیب جنات باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کی کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ ہمیں ایسی تبلیغ نہیں چاہیے جو ہمیں حضور سے دور کر دے، ہمیں وہ تبلیغ چاہیے اگر کوئی جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے عشق مصطفیٰ کی تجلی کی تبلیغ کا ایک ذرہ اس پہ پڑے، اللہ اس کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے مدینے میں لے جائے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو مسجد زرار والوں کا طریقہ تھا، وہ حضور کے علم پر بھی باتیں کرتے تھے، حضور کی شان پہ بھی باتیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی مسجد بنا لی۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، مسجد اینٹوں کا نام نہیں ہے، مسجد مصطفیٰ کے عشق کا نام ہے۔ وہاں پہ گارا اور گوبر سٹوایا گیا اور لیدیں کروائی گئی اور بتایا گیا کوئی قلین بچھے ہوں کو مسجد نہ سمجھنا، اے سی لگے ہوں کو مسجد نہ سمجھنا، وہ جگہ مسجد نہیں ہے، وہ جگہ مسجد ہے، نہ چھت ہو نہ فرش ہو نہ قلین ہو، میدان ہو پر عشق مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہو، سمجھنا یہ مسجد ہے، سمجھنا یہ میرے رب کا گھر ہے۔ اس واسطے ہمیں عقیدہ وہی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ نے دیا اور وہ یہی ہے لوگوں کی محمد۔ ہمیں تو داڑھی والیوں نے اتنا خراب کر دیا کہ بغیر داڑھی والا نمبر لے گیا۔ علامہ اقبال نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہمیں تو وہ عقیدہ چاہیے، ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے۔ وہ کیا کہہ کر گیا؟ وہ کہہ کر گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ رب کی طرف سے کہا گیا میرے نبی سے پیار کرو تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، تو جو چاہے گا رب وہی کر دے گا۔ اس واسطے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے مبلغین سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں داتا علی حجویری جیسے مبلغ اور دین کے دائیوں کا واسطہ نصیب فرمائے۔